السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج کا سبق ہے حروف تہجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ الف سے یا تک کے تمام حرفوں کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ عربی میں حروف تہجی کی 29 حروف ہیں۔ حروف تہجی کے 29 حروف ہیں اور یہاں دیکھیں معروف پڑھنا ہے، مجہول آواز سے بچانا ہے۔ مجہول یعنی جاہلوں کا طریقہ، معروف یعنی اچھا طریقہ، احسن طریقہ۔ الف ب ت ث نہیں پڑھنا ہے، الف ب ت ث ایسا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہم پہلے مخرج بتا رہے ہیں۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے الف کا مخرج جانتے ہیں کہ الف کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے حروف الف ادا ہو رہا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی سے ملا کر کھولنے پر حرف با ادا ہوگا۔ حرف تا زبان کی نوک ثنائیہ کی جڑ سے لگے تو حرف تا ادا ہوگا۔ حرف تا زبان کی نوک ثنائیہ کے سرے سے لگے، جہاں سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے، جب سرے سے لگائیں گے تو حرف تا ادا ہوگا۔ جیم کا مخرج زبان کا بیچ والا حصہ جب اوپر تالو کے بیچ حصے سے لگے تو حرف جیم ادا ہوگا۔ ہا کا مخرج حلق کے درمیانی حصے سے رگڑ کھا کر حرف ہا ادا ہوگا۔ خوا کا مخرج حلق کے منہ کی طرف سے حرف خوا ادا ہوگا اور حرف خوا موٹا پڑھا جائے گا۔ دال کا مخرج زبان کی نوک ثنائیہ کی جڑ سے لگے حرف دال ادا ہوگا۔ رال کا مخرج زبان کی نوک ثنائیہ کے سرے سے لگے تو حرف رال ادا ہوگا۔ را کا مخرج زبان کا اگلا کنارہ جب اوپر کے 4 دانتوں کے مسورے سے اچھی طرح لگے تو حرف را ادا ہوگا۔ زا کا مخرج زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے حرف زا ادا ہوگا۔ سین کا مخرج زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو حرف سین ادا ہوگا۔ شین کا مخرج زبان کا بیچ والا حصہ جب اوپر تالو کے بیچ حصے سے لگے تو حرف شین ادا ہوگا۔ صاد کا مخرج زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے حرف صاد ادا ہوگا۔ حرف صاد موٹا اور پر پڑھا جائے گا۔ حرف واد کا مخرج دیکھیں زبان کی موٹی والی کروٹ جب اوپر کے دائیں یا بائیں طرف کے 5 دانتوں سے لگے تو حرف واد ادا ہوگا۔ حرف واد بھی موٹا پڑھا جائے گا اور جب بھی کسی کے دائیں طرف لگتا ہے 5 دانتوں سے، کسی کے بائیں۔ حرف طا کا مخرج زبان کی نوک ثنائیہ کے جڑ سے لگے تو حرف طا ادا ہوگا۔ حرف طا بھی موٹا اور پر پڑھا جائے گا۔ حرف وا کا مخرج زبان کی نوک ثنائیہ کے سرے سے لگے تو حرف وا ادا ہوگا۔ حرف وا بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ پھر عین کا مخرج حلق کے درمیانی حصے سے حرف عین ادا ہوگا۔ عین حروف حلقی بھی ہے اور ہا، دونوں عین ہا کا سیم ہے مخرج۔ غین اور خا کا سیم ہے، غین موٹا بھی پڑھیں گے۔ زبان کی حلق کے بیچ والے حصے سے، حلق کے منہ کی طرف والے حصے سے حرف غین ادا ہوگا۔ فا کا مخرج دیکھیں یہاں پر فا کا مخرج ثنائے علیہ کا سرا یعنی سامنے والے 2 دانت کا سرا جب ہونٹ کے نیچے گیلے حصے سے لگے تو حرف فا ادا ہوگا۔ حرف قاف کا مخرج زبان کی جڑ کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو حرف قاف ادا ہوگا۔ حرف قاف موٹا اور پر پڑھا جائے گا۔ کاف کا مخرج زبان کی جڑ کوے کے قریب سخت تالو سے لگے تو حرف کاف ادا ہوگا۔ لام کا مخرج دیکھیں زبان کا اگلا کنارہ جب اوپر کے سامنے والے 6 دانت سرائے ربائی انیاب اور 1 دانت یعنی زواہی کے مسورے سے اچھی طرح لگے، مطلب ٹوٹل ہو گئے 8،
6 دانت 2 دانت کے مسوڑے سے اچھی طرح لگے تو حرف لام ادا ہوگا۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو نرمی سے ملانے پر میم ادا ہوگا۔ نون کا مخرج زبان کا اگلا کنارہ جب اوپر کے سامنے والے 6 دانت ثنائی کے مسوڑے سے اچھی طرح لگے تو حرف نون ادا ہوگا۔ واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کو گول کرنے پر واو ادا ہوگا۔ ہا کا مخرج حلق سینے کی طرف سے ہا ادا ہوگا۔ حمزہ کا مخرج یہ بھی سیم ہے، حلق سینے کی طرف سے ہا ادا ہوگا، حمزہ ادا ہوگا۔ ہا اور حمزہ سیم ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، دونوں سینے کی طرف سے ادا ہو رہے ہیں۔ یا کا مخرج زبان کے بیچ والا حصہ اوپر تالو کے بیچ حصے سے لگے تو حرف یا ادا ہوگا۔ دیکھیں ایک بار پڑھ دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ بہت محنت سے اس کا سارا مخرج یاد کر کے بہت آسان طریقے سے بتایا گیا ہے، اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ دیں گے ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد واد طا وا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا، تو انشاءاللہ ٹیسٹ کی تیاری کریں، پھر اگلے ہفتہ یا جب بھی ٹائم ملا تو ایک دن ضرور لیا جائے گا تاکہ مخرج آپ لوگ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔